وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قرآن کریم کے اندر نزول کے اعتبار سے سورتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک مکی کہلاتی ہے اور ایک مدنی کہلاتی ہے. عام طور پہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو سورت مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. مفسرین کرام نے اس موضوع پر طویل ابحاث فرمائی ہیں، تحقیقات فرمائی ہیں. ائمہ مفسرین کے اقوال نقل فرمائے ہیں اور آخر میں فیصلہ یہ فرمایا کل ما نزل قبل الہجرہ فهو مکی وما نزل بعد الہجرہ فهو مدنی. اس قاعدے قانون کے تحت وہ صورتیں جو مدینہ منورہ سے باہر اطراف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار میں خواہ و جہاد کے ہوں یا حج و عمرہ کے ہوں، مثلا سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے اور حدیبیہ یہ مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے، لیکن سورت مدنی ہے اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس قاعدہ قانون کے مطابق اس کو مدنی سورت کہا جائے. اس تفصیل کی روشنی میں قرآن کریم کے اندر کل 86 ایسی صورتیں ہیں جو مکی ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں 114 میں باقی رہ گئی وہ مدنی کہلاتی. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک بحث ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت وہ کون سی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی ہیں. یہ 5 آیات تقریباً مجمع علیہ ہیں کہ یہ آیات
اول ما نزل، پہلی نازل ہونے والی وحی ہے، وحی مطلوع۔ دوسرے نمبر پہ سورہ مزمل، مفسرین فرماتے ہیں کہ نازل ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، اور چوتھے نمبر پہ سورہ قلم نازل ہوئی، اور پانچویں نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ ترتیب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اس میں مفسرین نے کلام کیا ہے، اور بعض حضرات نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جمہور مفسرین علماء کی رائے یہی ہے کہ نزول کے اعتبار سے پہلی 5 سورتیں اس کی ترتیب یہی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، یہ جو ترتیب چلی آ رہی ہے، آیا یہ ترتیب نزولی ہے، موحی الیہ ہے، سماعی ہے، یا پھر اجتہادی ہے؟ اس میں بھی بحث کی جاتی ہے۔ عام طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ اجتہادی ہے، یہ بات درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ جو لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم ہے، درست بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن کریم کی ترتیب ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں موجود قرآن کی ہے۔ مفسرین نے اس کی 2 تقسیمیں کی ہیں ترتیب کی۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک ترتیب وہ عرشی ہے، یعنی عرش کے مطابق، اور دوسری ترتیب وہ فرشی ہے، یعنی دنیا میں جو قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کریم موجود ہے، اس کی موجودہ ترتیب اس کو فرشی کہا جاتا ہے۔ امعان نظر سے، کوشش سے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے جس ترتیب پر قرآن کریم کو جمع کیا ہے، یہ ترتیب سماعی ہے، توقیفی ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھایا اور سکھایا۔ 606 ہجری کے بہت مقتدر عالم گزرے ہیں، ابو بکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم کی، یہ سماعی ہے اور یہی وہ ترتیب ہے جس ترتیب پہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس بات کے اوپر جو شاہد ہے کہ صحابہ کرام عموماً کسی بات پہ سختی یا بغیر ضرورت کے دوسرے صحابہ کرام کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم کی ترتیب کے بارے میں اس موجودہ ترتیب سے ہٹ کے بات کی ہے یا اختلاف کیا ہے، ان صحابہ کرام کی بات خلفائے راشدین اور فقہائے صحابہ، قرائے صحابہ نے یکسر رد کر دی، بالکل مانی ہی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے اخلاق، صحابہ کرام کے علمی مقام، اس سے آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ جو چند دیگر صحابہ کرام کی بات انہوں نے رد کی ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ ترتیب جو موجودہ ہے، جس ترتیب پہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، یہ ترتیب عرشی ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے، یہ سماعی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس بارے میں جو روایات آئی ہیں، علماء کرام نے تفسیر کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک ہے تفسیر بالنقل اور دوسری ہے تفسیر بالعقل۔ تفسیر بالنقل کو تفسیر بالروایہ بھی کہا جاتا ہے، اور تفسیر بالعقل کو تفسیر بالدرایا بھی کہا جاتا ہے۔ میزان الاعتدال اس کے ابتداء میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تفسیر کے اکثر و بیشتر روایات اور اسی طرح مغازی کی روایات، ان روایات کے بارے میں فرماتے تھے لا یلتفت الیہ، ان روایات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ مفسرین کی بھی دو جماعتیں ہیں۔ ایک مفسرین کی وہ جماعت ہے جنہوں نے تفسیر لکھنے میں حتی الامکان روایات کی
صحت کی، روایات کے طرق کی، روایات کے اندر موجود سقم کی، رجال کے اندر موجود ثقات اور غیر ثقات کا بھرپور خیال رکھا۔ اور مفسرین کی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے صحیح اور ضعیف، ثقہ راوی اور غیر ثقہ راوی، ان میں کوئی خاص فرق نہیں کیا۔ جو روایت بھی ان کو میسر آ گئی انہوں نے وہ اپنی تفسیر میں لکھ لی۔ یہ جو تفسیر کی دوسری قسم ہے، ان میں مشہور مفسرین یعنی جنہوں نے ہر قسم کی روایات اپنی تفاسیر میں لکھ دی ہیں، اس میں واحدی ہے مفسر مشہور، اس میں علامہ زمخشری ہے، اس میں ابن الجوزی ہے، اور اس میں تفسیر زاہدی ہے۔ اس قسم کی تفاسیر کے اندر ہر ایک روایت وہ واقعی لا یلتفت الیہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ قاعدہ قانون درست ہو، لیکن وہ روایات جو بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہیں یا مسلم شریف میں ہیں یا ابو داؤد شریف میں ہیں یا ابن ماجہ میں ہیں یا ترمذی میں ہیں یا نسائی میں ہیں، یعنی صحاح ستہ کی روایات، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ لہٰذا پتہ چلا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اگر تفسیر کے متعلق کچھ روایات کا انکار کیا ہے تو وہ غیر معتبر اور غیر صحیح اور صحیح اور سقیم کے اختلاط والی تفاسیر والی روایات کا کیا ہے، صحاح کا نہیں کیا۔ وہ تفاسیر جو نہایت معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور جن کے اندر موجود روایات کے بارے میں مفسرین نے بھرپور کام کیا ہے، ان تفاسیر کے اندر مثلا روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اور اس طرح تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، اور اسی طرح ابن المنیر کی تفسیر، خطیب شیربینی کی تفسیر، عمادی خطیب آستانہ کی تفسیر ابو سعود، اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جسے امام رازی کہا جاتا ہے، ان کی تفسیر۔ یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جن پہ عموماً علماء کرام و مفسرین کرام وہ اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تفاسیر بہت زیادہ ہیں، ایک اندازے کے مطابق 1,40,000 سے زیادہ تفاسیر وہ آج تک لکھی گئی، لیکن 3 تفسیریں ایسی ہیں کہ ایک طالب اور ایک عالم
اس کے لیے استفادہ اور اس کے فائدے کے لیے وہ تفاسیر بہت زیادہ بیش بہا ہیں، بہت زیادہ بہترین ہیں۔ اس میں پہلی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اور دوسری تفسیر ابو سعود جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، عمادی خطیب آستانہ کی، اور تیسری تفسیر وہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جواہر القرآن کے نام سے۔ یہ تین تفاسیر استفادے کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، اچھی ہے، اور اگر کسی کو سبقاً تفسیر پڑھنی ہو، کسی کو باقاعدہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کے ضروری مسائل اور اس کے ساتھ متعلق فقہی مسائل، عقیدے کے مسائل، احکام آسان اور سہل زبان اردو میں پڑھنے ہوں تو مفتی اعظم پاکستان حضرت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن بہترین تفسیر۔ اسی طرح حکیم الامت آیت من آیات اللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن بہت ہی بہترین تفسیر ہے، مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ اسی طرح محقق اسلام حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو اردو تفسیر ہے، غالباً اس کا نام بھی معارف القرآن ہے، وہ بھی بہت بہترین تفسیر۔ اسی طرح حضرت مولانا ثناء اللہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری، وہ بھی بہت اچھی تفسیر۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جو عوام کے لیے نہایت فائدہ مند ہیں، البتہ طلباء کرام، علماء کرام، ان کا معیار یقیناً عوام سے بلند اور بہتر ہونا چاہیے، لہٰذا وہ کوشش کیا کرے کہ مطالعے میں متقدمین علماء کی عربی تفاسیر، معتبر تفاسیر وہ ضرور رکھا کرے۔ اور تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کتابیں جن کا تعلق صرف اور صرف علوم قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی صورتیں، اس کا نزول، اس کا شان نزول، اس کا موقع محل، اس کے اندر موجود آیات کے اندر علوم کی تقسیم، احکام کی نشاندہی، اگر کسی آیت میں کوئی خاص مخاطب ہے یا کسی کی مذمت ہے، کسی کی حوصلہ افزائی ہے تو ان کی نشاندہی، آیات میں موجود محکمات، متشابہات، مجملات، تعویلات، جسے اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ اصول تفسیر کے اندر ہمارے زمانے کے اسلاف اور علماء نے بہت زیادہ تحقیق بھی کی ہے اور کام بھی کیا۔
اس سلسلے میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے فائق، سب سے زیادہ جامع اور معنی کتاب ہے وہ حضرت العلامہ مفسر دارالعلوم دیوبند علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم القرآن ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے دارالتفسیر کے اندر کئی سال تک تفسیر پڑھا چکے ہیں۔ اور ان کی کتاب کے اندر جو علوم قرآن کے نام سے ترتیب اور تنسیق وہ نہایت عمدہ ہے اور بہترین ہے۔ علوم قرآن کو طالب اور عالم کے سامنے بالکل کھول کر کھلی کتاب کی طرح رکھ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے اندر صورتوں کی ربط اور تفصیل، صورتوں کے نزول، صورتوں کے مکی مدنی، صورتوں کے احکام، صورتوں کے اندر موجود خصائص اور اس کے ربط، یہ ساری چیزیں بہترین طریقے سے بیان کی گئی۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے جو اب ایک الگ کتاب کی شکل میں چھپ چکا ہے، اگرچہ تالیف حضرت مولانا مفتی محمد تقی منتظل العالی کی ہے، لیکن املاءات اور اکثر و بیشتر اس کے اندر جو تفاصیل ہے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بھی علوم قرآن کے اندر ایک معجزہ ہے اور ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات سے ایک تفسیر کا ذکر کیا، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی تفسیر ہے جواہر القرآن، اس کے اندر بھی علوم القرآن کے اوپر خاص توجہ دی گئی اور اس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اصول و تفسیر بھی بیان ہوئے ہیں، اگر احادیث سے متعلق کوئی بحث ہے وہ بھی بیان ہو جاتی ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فقہ میں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قابل اور فائق ہیں دیگر مفسرین سے۔ دالکان چشا تو حدود ذرا پاس ہو، کھڑے ہو جاؤ، ان کو بولو کھڑے ہو جاؤ، جسو کو دیکھیے میرا پاس ہوئی۔ اور اسی طرح شیخ القرآن حضرت مولانا طاہر پنجبیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العرفان فی علوم القرآن، یہ بھی علوم قرآن کے اندر ایک نہایت ہی اہم کتاب اور دستاویز۔ یہ وہ علماء ہیں جو ہمارے زمانے، ہماری صدی کے ہیں۔ علوم قرآن کے اندر جو کما حقہ محنت کی ہے، کما حقہ اس کے بارے میں تحقیق کی ہے،
اور ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں قدماء یہ بھی علوم قرآن کے اندر ایک معتبر کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسی ابن عبد السلام کی مناہل القرآن یا مناہل الفرقان فی علوم القرآن، یہ بھی بہترین کتاب ہے۔ اور اسی طرح باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اعجاز القرآن، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کی تفسیر ہے بہت طویل ہے، بہت ہی مست و شد کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور بہت ہی زیادہ ایک بیش بہا اور بے قیمت قسم کی تفسیر ہے۔ امام العصر آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو موجودہ تفسیر ہے ان کی وہ چند صفحے 150 یا 200 صفحے کے قریب ہے، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 200 صفحے ہیں ان کو مکمل تفسیر ماننے سے انکار کر دی، اور فرمایا قیل لہ کلام بسیط، کہا گیا ہے کہ ان کا کلام اس سے بہت زیادہ طویل اور لمبا ہے۔ حضرت والد صاحب کے پاس ایک کتابوں کے بہت ہی شوقین حضرت قاری احسان اللہ صاحب منتظل العالی، وہ چند سال قبل تشریف لائے اور فرمایا کہ مشہد کی جامع مسجد میں جو وہاں کا مکتبہ ہے اس میں امام غزالی کی تفسیر موجود ہے، 500 جلدوں سے زیادہ ہے۔ آپ حضرت شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کو اس تفسیر کا معلوم نہیں تھا، لیکن غزالی کے مقام اور ان کے علم و مرتبہ کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے مختصر سے رسالے کے بارے میں فرمایا یہ ان کی مکمل تفسیر نہیں ہے، ان کا کلام اس میں بہت طویل اور لمبا ہے۔ تو یہ ایسے ہمارے علماء کا ذوق ہے، ایسے ہمارے اسلاف کا انہماک اور ایسی تحقیق ہے علوم کے اندر کہ عالم کے اندازے سے، عالم کے مقام اور مرتبے سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی تفسیر وہ کس مقام اور کس مرتبے کی ہو سکتی ہے۔ تفاسیر کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر ایرا غیرہ جس کو قرآن کا ترجمہ آ جائے اور جس کو لکھنے کا تھوڑا سا ڈھنگ ہو اور وہ کالج سے، یونیورسٹی سے اور ان قسم کی چیزوں سے بیکار ہو چکا ہو، ریٹائر ہو چکا ہو، تو اس کو ایک شوق چڑھتا ہے کہ میں بھی ایک تفسیر لکھوں۔ حالانکہ زندگی بھر کسی اور کام میں مشغول رہا، کسی اور چیزوں میں لگا رہا، اور جب ریٹائر ہو گیا تو اس کو اچانک خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا مفسر ہوں۔ یہ بات میں عموماً کر رہا ہوں
کہ ایسی تفاسیر جن کے لکھنے والوں کی کوئی معتبر سند نہ ہو، جن کا کوئی سر و پیر نہ ہو، جن کا علم تفسیر میں مستند مقام نہ ہو، جنہوں نے زندگی بھر اس علم اور فن میں اپنا خون پسینہ نہ لگایا ہو، اس قسم کی تفاسیر سے دور رہنا، محتاط رہنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی امانت اس کو اپنی اسلاف کی طرح امانت داری کے ساتھ اپنی اگلی نسل تک پہنچانا، پڑھانا، سمجھانا، لکھانا، یہ ایک عالم اور ایک مفسر کی اہم ذمہ داریوں میں سے۔ ہندوستان کے اندر ایک شخص سر سید احمد خان کے نام سے گزرے ہیں، عالم ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ترجمان القرآن کے نام سے، لیکن اس تفسیر میں انگریز سے متاثر ہو کر اور فتنہ کے زمانہ سے زیر اثر ہو کر محکمات کے اندر تعویلات کرنے کی کوشش کی اور آیات کے تراجم و مطالب و معانی کے اندر اس قسم کی تفاصیل کرنے کی کوشش کی ہے جس کو اہل علم علماء نے یکسر مسترد کر دیا، اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی نقل نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی درایت و روایت قابل اعتبار طریقے اور قابل اعتبار اصولوں کے مطابق نہیں، اور یہ اور ان جیسی تفاسیر کی وجہ سے غلام احمد قادیانی کو، حکیم نور الدین کو، اور اسی طرح کے بے شمار زنادقہ، ملاحدہ اور گمراہ کن قسم کے لوگ ان کو موقع ملا کہ وہ قرآن کریم کے آیات کے اندر توڑ مروڑ کر کے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اندر آپ کے خاتم النبیین ہونے کے مجمع علیہ مسئلے کے اندر شکوک و شبہات اور تعویلات پیدا کریں۔ لہٰذا ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ان جیسی تفاسیر اور غلام احمد قادیانی جیسے ضال اور مضل اور مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے وہ اور ان جیسے لوگ، ان کا بھرپور تعاقب کیا ہے اور ان کی بےخنی کی ہے اور ان کا بھرپور رد کیا۔ ان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے رد کرنے میں اور ان سے کلام کرنے میں روایات کا استعمال اور روایات کا عمل و دخل وہ قدرے کم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عقل کا استعمال، عقلی دلائل اور درایت کا استعمال وہ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص روایت مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بار بار روایات بیان کریں، وہ کہے میں نہیں مانتا، تو پھر کیا ہوگا؟ بات کیسے ہوگی؟ دلائل ثابت کیسے ہوگا؟
اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح المنان المعروف بتفسیر حقانی، شیخ العرب والعجم و استاذ و اساتذتنا وآیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہوا من منن اللہ علی الامہ۔ مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر حقانی وہ اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ اتنی بہترین تفسیر ہے اور اتنی اعلیٰ طریقے سے انہوں نے سر سید احمد خان جیسی تفاسیر یا تفاسیر کے اندر مکر و فریب کر کے اس میں ناجائز اور گمراہ کن تعویلات کرنے والے، اسی طرح ہندو، سکھ، بدھسٹ، نیچرسٹ، ایتھیسٹ، ملاحدہ، ان کے بارے میں بھرپور کلام کیا ہے اور ان کے فاسد عقائد اور ان کے غلیظ اعتراضات اور اسلام کے بارے میں گمراہ کن خیالات اس کا بھرپور رد کیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ فتح المنان تفسیر حقانی کی ابتدا میں حضرت نے ایک مقدمہ لکھا ہے البیان کے نام سے۔ یہ جو البیان ہے اس کے بارے میں حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر طالب العلم چاہتا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں سرخرو رہے، کامیاب رہے اور ہمیشہ شرمندگی سے دور رہے، تو وہ حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی البیان ضرور پڑھے اور اس کو حاصل کرے۔ اور اسی طرح ابو بکر طرطوشی کی البرہان فی علوم القرآن، متقدمین علماء کے اندر یہ کتاب ایک عالم طالب کے لیے لازم ہے۔ ان کتابوں کے اندر ایسے فتنے اور ایسے افراد جو قرآن و سنت سے محروم ہو چکے ہوں اور جو اسلامی عقائد اور اصول سے بے لگام ہو چکے ہوں، ان سے مناظرہ کرنے کے بہترین دلائل اور اصول ذکر کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح وحی کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اسی طرح آپ کو اس کے مطابق عقل و فہم سے بھی نوازا ہے۔ مفسرین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کے اوپر ہونے والے نزول کی شان اور اس کے اندر موجود آپ کے علوم، آپ کی طرف سے جو تقریرات ہیں، جو تعویلات ہیں، جو افعال ہیں، جو اقوال ہیں، ان پر تقریباً تمام تفاسیر میں بہت ہی طویل بحث فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔
لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے 4 مقامات پہ خود بیان فرمایا، اور 4 مقامات پہ بیان فرمایا ہے، اور مقامات بھی 4 بیان فرمائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ پیغمبر کے مقام میں پہلا مقام تلاوت آیات ہے، اور دوسرا مقام وہ تعلیم الکتاب ہے، اور تیسرا مقام وہ تعلیم الحکمہ ہے، اور چوتھا مقام وہ تزکیہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہی 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اور آخر میں سورہ جمعہ کے اندر وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ یہ 4 مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کی بڑائی، اس کا اصل اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے پہلے تلاوت، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام، وہ تفصیل کے ساتھ سکھائے۔ بخاری شریف میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام امور کے اندر استخارہ کرنا اس طرح سکھایا ہے جیسے قرآن کریم کی ایک سورت سکھایا کرتے ہیں، یعنی صحت میں، توجہ میں، اہمیت میں، معتبر ہونے میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس سب سے اعلیٰ مثال وہ کس چیز کی تھی؟ قرآن کریم کی تھی۔ نن بابا ہوتا تھے اچھا کہنا ہوئی ہے بولے بابا نن خوب درزی کا اچھا ہوتے تھے۔ تو دوسرا مقام وہ تعلیم کتاب، اس لیے کہ کتاب کے اندر پھر وہی مطلوب بھی شامل ہو گئی، اور اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس میں وہی غیر مطلوب یعنی احادیث بھی شامل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ہر موقع پہ صحابہ کرام کو یا تو قولی طریقے سے، یا تقریری طریقے سے، یا عملی طریقے سے ہر موقع پہ رہنمائی فرما دی۔
بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں۔ اس قدر عقل و فہم اور اس قدر ہر موقع کی مناسبت سے امت کی رہنمائی کے لیے ایسی بات، ایسے ارشاد فرما دینا کہ جو تا قیامت پتھر کی لکیر ہو، یہ صرف اور صرف پیغمبر اور نبی کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقام وہ تعلیم حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور فقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف فرمائی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ حکمت ہے کہ ایک مسلمان مومن کو پتہ ہو اس کے اپنے لیے کیا فائدہ مند ہے، خصوصاً آخرت کے اعتبار سے، اور اگر دنیا کے اعتبار سے ہے تو آخرت کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ اگر آخرت کمزور ہو رہی ہے، آخرت بگڑ رہی ہے، تو پھر دنیا کا اعتبار نہیں ہے، صرف آخرت کا اعتبار۔ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخرت اور دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکمت سکھائی ہے، جو عقل و فہم سکھایا ہے، جو بہترین اخلاق سکھائے ہیں، جو معاشرت سکھائی ہے، جو معیشت سکھائی ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخرأ۔ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہودی کے جواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مقام جو اللہ نے ان کے سپرد کیا وہ تزکیہ ہے۔ اس لیے کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ گناہوں سے اجتناب نہ ہو، جب تک کہ عمل صالح نہ ہو، جب تک کہ تقوی نہ ہو، اور جب تک کہ اللہ کی رضا وہ مطمع نظر اور شامل حال نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کا جہاں ذکر فرمایا نیک اعمال ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ چار مقامات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں بیان فرمائے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر اعلیٰ طریقے اور اعلیٰ درجے سے فائز ہیں اور قائم ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور کلام کریں گے، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب، ایصال ثواب حضرت والد صاحب کے درجات کی بلندی کا باعث بنے، اور یہ قرآن کریم، توحید اور سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور آپ کے احکام کا لگایا ہوا یہ بہترین چمن اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ایک طالب علم کی والد کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں، اور ہمارے ان طالب علم کو اور ان کے تمام گھرانے کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ